الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک جب بھی پڑھیں محبت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا عمل ہے جس کو مدینے والے آپ خود سنتے بھی ہیں اور سن کے اپنے غلاموں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، زندگی میں درود و سلام کثرت سے کیا کریں، تمہارا یہ درود و سلام پڑھنا قیامت والے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا اللہ ہمیں اس جہان میں درود و سلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ بلند آواز سے محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین۔ بعد حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں عطیہ درود و سلام کے بعد بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مقام پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، دعا کریں اللہ اس مقام تک پہنچتے ہوئے ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ ہر بندے نے پہنچنا ہے، دیر یا جلدی ہر لمحہ ہمارے دروازے پہ اس مقام کے پہنچنے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے۔ ہم غافل ہیں، دنیا کی مصروفیت میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم بہت سے غافل ہو گئے، ان لمحوں سے غافل ہو گئے۔ اور یہ اتنے کٹھن مرحلے ہیں، مدینے والے آقا کا مبارک فرمان ہے کہ میرے غلاموں اگر جانور کو نہ وہ جانور حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، انہیں اگر پتہ چل جاتا نا کہ موت کی کیفیت کا معاملہ کتنا سخت ہے اور یہ حقیقت ان پر آشکارا ہو جاتی تو اللہ کے خوف سے اتنے کمزور ہو جاتے ڈر ڈر کر کہ تمہیں گوشت کھانا بھی نصیب نہ ہوتا، ان کے تن پہ سے ہڈیاں ہی باقی ہوتی۔ اور یہ اتنا مشکل مرحلہ میں اور آپ یقیناً اس کے ہمارے ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم نے اس لمحے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یاد رکھیں، میرے کریم رب کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ جس درویش کے، جس فقیر کے جنازے میں ہم آئے بیٹھے ہیں، میری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی ہمیشہ دلی دعا ہوتی تھی، مالک ہمیں اس کے جنازے میں شرکت کی توفیق ضرور عطا کر۔ ہمیشہ دلی دعا ہوتی تھی، مالک مصروفیات ہیں، آگے پیچھے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس فقیر کے جنازے میں شامل ہونے کی مجھے توفیق عطا کر دینا۔ اور مالک نے بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ ویسے میرے معمول کے مطابق چھٹی ایک ہوتی ہے اور میں کیونکہ ہفتے والے دن نانا فوت ہوئے تھے آیا تھا، اور اس دفعہ چھٹیاں ایک نہیں میں 4 کر بیٹھا ہوں۔ شاید میرے رب نے وہ دعا قبول کی اور اس فقیر کے جنازے میں شامل ہونا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے والے آقا کا مبارک فرمان ہے کہ بندے مومن کو جس پہ میرا رب راضی ہوتا ہے، جسے رسول کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے اور جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزار کے جاتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس مومن کو قبر میں پہنچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا انعام دیا جاتا ہے وہ انعام یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے جنازے میں جتنے آئے ہیں میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ بندے مومن کو پہلا انعام قبر میں پہنچتے ہوئے میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ فقیر تھے کہ اب آپ بہت سارے اس بندے سے آپ واقف ہیں جن کا دنیا سے تعلق بالکل نہیں، جن کی ہوش اب تو تقریباً ختم ہو چکی تھی لیکن زندگی انہوں
گزاری ہے کہ بالکل وہ فقیری میں، وہ درویشی میں، لیکن ایک عمل ان کا ایسا تھا کہ زندگی ان کی مسجد کی حاضری میں کبھی برابری نہیں۔ جو ہم عقل والے تھے، جو تندرست تھے، جو توانات تھے، ان کی مسجد میں برادریاں اکثر ایسی ہوتی تھی کہ کئی تو سال کے بعد بھی حاضر ہوتے تھے، لیکن اس فقیر کو ہم سنتے تھے کہ بارش بھی ہو، کیچڑ بھی ہو، موسم سردی کا ہو، گرمی کا ہو، اور ان کے دمے کی بیماری تھی، سانس ان کی آدھی بھی اٹک رہی ہوتی تھی، لیکن جب سپیکر آن ہوتا تھا تو اذان کی آواز اسی فقیر کی پہنچتی۔ یہ وہ عمل تھا جو شاید میرے رب کو اس عمل کی وجہ سے یقیناً مہربانی ہوگی، اور اسی عمل کو دیکھ کے اکثر اب آپ کہا کرتے تھے کہ جب یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کی نماز درست نہیں ہے، یہ طریقہ انہیں پورے طریقے سے آتا کوئی نہیں ہے، تو میں کہتا تھا انہیں چھوڑ دو، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، طریقہ ان کا جو بھی ہے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو شاید میرے اللہ کو بڑا پسند آیا، اس لیے کہ 5 وقت ان کی حاضری اور اس قدر اہتمام کے ساتھ حاضری ہوتی تھی کہ بھیڑ بکریاں چرانا ان کا معمول تھا، اور چھٹی آئے ہوتے ہم تو کبھی ملاقات اگر عصر کے ٹائم کسی کے ساتھ بھیڑ بکریاں چھوڑ کے آتے تو آذان دینے کا اتنا تو خوبصورت شوق تھا کہ ہم سے پوچھتے تھے ماما جی آپ نے مغرب ٹائم ادھر ہی ہونا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں کہ آذان رہ نہ جائے، اگر آپ ادھر ہیں تو میں پھر بے فکر ہو جاؤں، نہیں تو میں پھر ٹائم سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اور یہ ایک عمل میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ دلوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے قیامت والا دن آئے گا، میرا رب فرمائے گا اپنے ایک بندے کو یہ ایک نیکی لے جا اور جنت میں داخل ہو جا، یہ ایک نیکی لے جا جنت میں داخل ہو جا، ایک نیکی لے جا جنت میں داخل ہو جا۔ اب ظاہری بات ہے جس سے ایک نیکی کے بدلے میں جنت کا سودا ہو رہا ہے تو وہ حضور فرماتے ہیں اس کے قدم رک جائیں گے، یاد کریں گے مالک مہربانی تو ہو گئی ہے، آپ نے کرم کیا ہے، جنت کا وارث بن گیا ہوں، لیکن زندگی میں اچھے عمل بھی ہوتے رہے، کمزور عمل بھی ہوتے رہے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا کتنا وہ عمل آپ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے، اس ایک نیکی کی بدلے میں آج میرا جنت کے ساتھ سودا ہو گیا ہے، مالک کو عمل بتا نہیں دیتے میری وہ نیکی کون سی تھی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اسے مالک کی بارگاہ سے، رب کریم کی بارگاہ سے جواب ملے گا میرے بندے تجھے یاد نہیں، تو سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے تجھے خیال کوئی نہیں تھا، حالت نیند میں آدھی موت ہوتی ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے میرا رب فرمائے گا میرے بندے تو سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے تو کروٹ بدلی تھی، اور کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے اللہ نکل گیا تھا، میں نے فرشتوں کو آواز دی کہ میرے فرشتوں جو سوتے ہوئے بھی مجھے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے نا جس نے، اس کے یہ اللہ والی نیکی سنبھال کے رکھ لو، قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کا جنت کا سودا ہو جانا۔ میں نے وہ تیری ایک نیکی جو نیند کی حالت میں تم نے کی تھی مجھے پکارا تھا، وہ فرشتوں سے تمہارا خزانہ بنا کے رکھا ہوا تھا، میرے بندے آج تجھے تیری ایک نیکی کے بدلے تجھے جنت کا وارث بنایا جائے۔ اس لیے کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے اور ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے انہیں کو دکھانے کے قابل، کوئی ایک دروازہ ہونا چاہیے واپس پلٹنے کا کہ جس دروازے سے مالک قبول کر لے۔ زندگی کی سب کی مصروفیات ہیں، ہر ایک بندے کی ضروریات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ضرورتیں چھوڑ کر آپ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، کوئی کام نہ ہو، میرے مدینے والے آقا نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں، حضور نے اپنی سیرت کا ایسا خوبصورت روشن ہمیں وہ بات دے کے گئے ہیں کہ زندگی میں ایک کوشش رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں نور ملتا ہے، ہر کام کریں لیکن کام کرتے ہوئے پیچھے پلٹنے کے بھی انتظار ہو کہ پیچھے پلٹنا ہے تو ایک عمل ہو جیسے رب قبول کر۔ یہ فقیر تھے جن کی نماز بھی سیدھی کوئی نہیں ہوتی تھی، اذان بھی درست الفاظ کوئی نہیں تھے، ادائیگی سیدھی کوئی نہیں ہوتی تھی، اعتراض ہمیں بھی ہوتا تھا چونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں کہ یار اذان پوری کوئی نہیں دیتے، لیکن ان کا خلوص دیکھ کے کہتے تھے شاید ہم سے زیادہ تلفظ ان کا اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسے فقیروں کے جنازوں میں شامل ہونے کے لیے تڑپ رکھا کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہو سکتا ہے کہ مالک مہربانیاں فرمائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے، ویسے عمل ہر اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ جو جنازے میں شامل ہونے کا عمل ثواب ہے نا، ویسے عام نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے، پھر پہلی صف میں جو امام کے پیچھے اس کا ثواب زیادہ ہے، پھر جو دائیں طرف ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن نماز جنازہ میں علماء فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں ہوگا سب سے زیادہ ثواب اسے ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا والے عمل وہ
کی حدیث طیبہ کے الفاظ مفہوم ہے حضور کا، عمل تھوڑا سا ہی لیکن اس میں خلوص ہونا چاہیے. یہ وہ فقیر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص دل کے ساتھ ساری زندگی عمل کرتے رہے. ہماری قوم کے معزز تھے اور حضور کا فرمان مبارک ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی اذان دیتا رہا. قیامت والے دن جب معاشر والے دن لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی جن کی گردنیں ہوں گی وہ سب سے زیادہ اونچی گردنیں ہونے کی ہوگی جو ساری زندگی اذان دیتے رہے. مؤذنوں کی جو اذان دینے والے تھے. یہاں پہ ہر بندہ کہتا ہے میرا شعلہ اونچا ہو، میری پگ اونچی ہو. جس کی کوٹھی اونچی ہوگی اس کی پگ اونچی ہوگی، جس کے بچے اچھے سیٹل ہوں گے اس کی پگ اونچی ہوگی. مدینے والے آقا کا فرمان مبارک ہے جس کی زندگی حضرت بلال کی سنت کو ادا کرتے ہوئے گزرے گی، قیامت والے دن شعلہ سب سے اونچا اس کا دیکھا دیتا ہے. اس لیے کوئی عمل ایک اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے جو واپسی کے لیے راستہ ہو اور کوئی ایک دروازہ ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ اس فقیر کی زندگی کے جو کمزوریاں جو کمی بیشیاں رہ گئی ان کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمیں بھی اس موت کی اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. سب کی درست فرما دے.